یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کی برسات کا مہینہ ہے، اور اس میں اگر کوئی تکلیف ہے بھی تو کوشش کریں کہ پھر بھی یہ رحمتیں حاصل کریں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنی جھولیوں کو بھریں، اور ان کے سارے پھر جناب و مقاصد اور سارے کے سارے فوائد اس کے پھر ہمیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے حاصل ہوں گے۔ اس ماہ مبارک کے اندر نیکیوں کی عادت اپنا لیں، نماز کی عادت اپنا لیں، قرآن پاک کی تلاوت کی عادت اپنا لیں، اس میں عبادات کی کثرت کر لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ اپنے رب سے قرب پاتا ہے سجدے کے ذریعے، جتنے زیادہ سجدے کر سکتے ہیں، پہلے ہم اگر نوافل تھوڑے پڑھتے ہیں تو ان کو زیادہ کر لیں۔ اللہ رب العزت نے یہ نظام بھی بنایا ہے کہ اس ماہ مبارک میں خود بخود عبادات زیادہ ہو جاتی ہیں، 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ ہمیں تہجد کا موقع ملتا ہے۔ جب بندہ سحری کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے پاس وقت ہوتا ہے کہ وہ کم از کم 2 رکعت نفل پڑھ سکتا ہے تہجد کے، تو ایک مہینہ یہ ہم پڑھ سکتے ہیں اور اس سے پھر ہماری عادت بن سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر رات کو تراویح، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا نا، پچھلے جمعہ مبارک میں نے حدیث پاک عرض کی آپ کے سامنے، فرمایا نا کہ میرے صحابہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس کے دل میں اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قیام فرمانا تمہارے لیے ثواب کا باعث بنایا۔ تو رات کو تراویح ہے، اور تراویح خود بخود یہ عبادت میں اضافہ ہے ہمارے لیے، اور قرآن پاک کی تلاوت ہے، تو عبادات میں اضافہ ہو جانا چاہیے، اس سے بندہ اللہ کا قرب پاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر بھی عمل ہوگا، اور اللہ رب العزت کے حکم پاک پر بھی عمل ہوگا۔